نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ منٹ کے اندر ہی ہم مقبول حج عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں کہ اگر ہم اپنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو تو یہ سب کام ہمارا عبادت بن جائے گا، ہمیں اس میں نیکیاں ملنے لگیں گی اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اور سنت کے طریقے پہ کیے تو۔ مقبول حج عمرہ کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ثواب حاصل کیسے ہوگا؟ یہ ثواب حاصل ہوگا اشراق کی نماز پڑھ کے۔ اشراق کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اشراق کی نماز کی فضیلت یہ ہے جو شخص اشراق کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج عمرہ کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے مقبول حج عمرہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ مقبول یعنی جو اللہ کے یہاں قبول ہو، ویسا ثواب اللہ پاک ہم کو عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور دنیا کی فضول باتوں میں مشغول نہ ہو، اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں وہ نماز پڑھا ہے مصلی پہ، اور پھر سورج نکلنے کے بعد کچھ نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اشراق کی نماز پڑھنے کی۔ اتنا بڑا ثواب اللہ پاک ہم کو دے رہا ہے اشراق کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، یہ اشراق کی نماز کی فضیلت ہے۔ اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا اس کے 20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی یہ جو ہے کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت یہ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت میں اللہ پاک نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ مقبول حج عمرہ کا ثواب ہم کو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو ہم نے سنا کہ مقبول حج عمرہ کا ثواب ہم کو ملتا ہے اشراق کی نماز پڑھ کے، تو ہر مسلمان کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا ثواب اللہ پاک دے رہا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں بھرتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں، اگر وہ حج ہمارا قبول، اللہ کے بارگاہ میں وہ حج ہمارا قبول ہو گیا تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، یعنی گناہوں سے ایک دم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم کو گھر بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر اللہ پاک ویسا ثواب ہم کو عطا فرما رہا ہے کہ ہم کو مقبول حج عمرہ کا ثواب دے رہا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ پاک کی، تو ہم کو اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہم سب کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی محنت سے زیادہ ثواب، تو ہم کو لینے والا بننا چاہیے، اور اللہ پاک ہر وقت ہم کو دے رہا ہے، ہم لینے والے ہی نہیں بن رہے ہیں۔ تو اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر کرنی چاہیے، کوئی بھی چیز کو ہم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چیز کو بڑا ہی سمجھ کے ہم کو اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ہم اخلاص سے کریں گے، اللہ کی محبت میں کریں گے، وہ اللہ کے یہاں اس کا بڑا وزن ہے اور بہت زیادہ اللہ پاک کو پسند آتا ہے۔ تو جو ہم آج سنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دین کی باتوں کو سن کے دوسروں تک پہنچائیں، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو عمل کی نیت سے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک الگ موضوع کے ساتھ حاضر ہوئیں گے، جب تک ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔